باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مقدس کی تفسیر اور ترجمہ کے اسباق چل رہے ہیں اور ہم نے سورہ فاتحہ کو شروع کیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ پورے قرآن مقدس کا خلاصہ ہے، تو اس کے اوپر پہلے ہم کچھ علماء کرام کے اقوال بیان کر چکے ہیں۔ ابھی ہم اس کے اوپر حضرت شیخ امام غزالی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے جو قرآن مقدس کا خلاصہ بیان کیا ہے وہ پہلے بیان کریں گے اور اس کے بعد اس کا انطباق سورہ فاتحہ پر پیش کریں گے۔ تو حضرت کے نزدیک قرآن مقدس کے اندر 4 مضمون ہیں۔ پہلا مضمون ہے علم الاصول۔ علم الاصول کے مطلب ہے کہ جس کے اندر عقائد بیان کیے جائیں، کہ پہلے نمبر پر اس کے اندر آ جائے گا علم التوحید، کہ اللہ کریم کی ذات اپنی ذات، صفات اور افعال کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی اس کے اندر برابر یا ساجی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جائیں گے علم الاحکام۔ علم الاحکام کے بارے میں پہلے بات بیان ہو چکی ہیں۔ دوسرے نمبر پر علم القصص، واقعات، ماننے والوں کے واقعات، نہ ماننے والوں کے واقعات، ان کی بھی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ چوتھے نمبر پر قرآن مقدس میں جو مضمون ہے وہ علم السلوک ہے۔ علم السلوک اس سے مراد ہے السلوک هو الثقۃ باللہ والاعتماد علی اللہ، یعنی تصوف اور سلوک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد کا سلیقہ پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا مأویٰ اور ملجا سمجھتا ہے، اس کے سوا کسی ہستی کی طرف اس کی نگاہ نہیں اٹھتی۔ تو اصل سلوک جو اللہ والوں سے جو اس کی تعریف ہے وہ ہے کہ بندے کی ہر حالت میں نگاہ اللہ کی طرف جائے، کہ اس کی خوشی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی مشکلات ہیں تو اس پر صبر کرے اور اللہ کریم سے رحمت اور مغفرت مانگ کر ان مشکلات سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرے۔ اب یہ جو 4 علوم ہیں، یہ جو 4 مضمون ہیں، ان کو سورہ فاتحہ پر اس کا انطباق کریں گے کہ سورہ فاتحہ میں کیسے ذکر ہیں۔ تو علم الاصول یعنی علم التوحید، یہ پہلے جملے کے اندر آتا ہے الحمدللہ، اس کے اندر ذکر ہے کیونکہ اس میں اللہ کی ذات کا ذکر ہے، اور اس کے اس بات کے لیے جو دلیل دی گئی ہے وہ ہے رب العالمین۔ اب اس میں افعال، اللہ کے افعال کا بیان ہے کہ جہانوں کو پالنے والی ذات وہ اللہ کی ہے، اور آگے اس کا ثبوت اور الرحمن اور الرحیم سے ملتا ہے، کیونکہ یہ بھی صفات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو واضح فرما رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو الحمدللہ کے اندر یہ سارے اصول و عقائد آ جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے علم الاصول کا جو دوسرا درجہ تھا وہ علم الرسالت تھا، یعنی رسالت اور نبوت کے بارے میں پہچان۔ تیسرا درجہ تھا علم المعاد، موت کے بعد کے حالات کے بارے میں پہچان۔ اب علم الاصول کا جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے رسولوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلومات۔ تو یہ رب العالمین کے اندر مذکور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان کی تربیت جسمانی کا جس طرح انتظام فرمایا ہے کہ اس کے لیے کھانے پینے کا، اس کے لیے دودھ کا، اس کے لیے بارش کا، ہر چیز کا انتظام فرمایا ہے، ایسے ہی روحانی تربیت کے لیے اللہ کریم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے کہ انہوں نے آ کر جو اللہ کریم نے کتابیں اتاری ہے ان سے لوگوں کی روحانی تربیت کی ہے۔ تو رب العالمین جس طرح رب تعالیٰ کی ذات جہانوں کی انسان مکلف جو انسان اور جن ہیں
اور باقی جہانوں کو پالنے والے ہیں، تو جس طرح ان کے جسم کے کھانے پینے کی جو ضرورتیں ہیں وہ اللہ کریم نے پوری فرمائی ہیں، تو اس طرح روحانی تربیت کا بھی اللہ کریم نے کرم فرمایا ہے کہ اس کے ذرائع بھی عطا فرمائے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا علم الاصول میں سے علم المعاد، یعنی موت کے بعد کے احوال، تو وہ ہے مالک یوم الدین کے اندر یہ باتیں آ گئیں۔ اس کے بعد یہ پہلی صورت تھی علم الاصول کی، علم الاصول میں 3 باتوں کا ذکر آیا تھا، اس کی وضاحت فرمائی۔ اس کے بعد آ گیا علم الاحکام، تو علم الاحکام یہ ایاک نعبد اور ایاک نستعین میں ذکر کیے گئے ہیں، کیونکہ عبادت اور استعانت یہ احکام کے اندر احکام ان میں مختصراً ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا علم القصص، قصص یعنی واقعات، تو واقعات 2 قسم کے لوگوں کے ہیں، ایک وہ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے انعام نازل ہوا، ایک وہ ہیں جنہوں نے نافرمانی کی اور علم و عمل کے ناقد تھے، یعنی اس کو نہ کرنے والے تھے، تو ان کا انجام ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم کے اندر منعم علیہم کا ذکر ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ناقدین علم و عمل کا ذکر ہے۔ اس کے بعد خلاصہ ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ کی طرف جو منسوب ہے وہ کہ حضرت شیخ نے 6 مضمون بیان کیے ہیں کہ قرآن مقدس میں یا توحید ہوگا، یا رسالت ہوگی، رسالت کا بیان ہوگا، قیامت، احکام، ماننے والوں کے نتائج اور نہ ماننے والوں کے نتائج، یہ سارے یہاں پر ذکر ہیں، اور یہ تقریباً ہم کئی دفعہ ان کا سورہ فاتحہ پر انطباق کر چکے ہیں۔ اس کے بعد پچھلی صدی کے اندر ہمارے حضرت شیخ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ جو اس صدی کے مجدد گزرے ہیں، اور جن کو تقریباً ہر مسلک اور ہر فقہ سے تعلق رکھنے والا عالم دین ہو تو وہ ان سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے، یہ اللہ والے عالم گزرے ہیں۔ تو ان کے آگے شاگرد تھے مولانا حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخاسی رحمہ اللہ تعالی، اور مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے خلیفہ بھی تھے، اسی طرح حضرت شیخ نصیر الدین غرغشتوی رحمہ اللہ تعالی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح حضرت شیخ قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت کے سامنے جو مشہور شاگرد ہیں جو حضرت شیخ سے، جنہوں نے دورہ تفسیر پڑھا اور حدیث پاک کا علم حاصل کیا اور تصوف سیکھا، اور آگے الحمدللہ ان کے شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور قرآن و سنت کی نور سے لوگوں کو منور کر رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کل 4 حصے ہیں، اور چاروں کی ابتدا الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا حصہ ہے سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک۔ اس کا مرکزی مضمون ہے کہ خالق اللہ کی ذات ہے، کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، کوئی بھی مخلوق کے اندر کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، وہ انسان کے ایک ناخن جیسی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتی اور بال بھی پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے کہ جو یہ چیزیں پیدا کر سکے۔ دوسرے نمبر پر سورہ انعام سے لے کر دوسرا حصہ سورہ انعام سے سورہ بنی اسرائیل تک، اور اس کا مرکزی مضمون ہے ربوبیت باری تعالیٰ، کہ رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ رب سے مراد کیا ہے؟ حد کمال تک پہنچانے والی ذات، کہ حد کمال تک پہنچائے اور دیکھ بھال کرے، کہ انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ کس قابل نہیں ہے کہ وہ کھانے پینے کو سمجھ سکے، تو اس کو ماں باپ دے دیے، بہن بھائی دے دیے، رشتہ دار دے دیے، جب بڑا ہوا تو اس کے اور رشتے آئے، یہ ظاہر کا اس کا اسباب فرمائے کہ اس بچے کی کیا ہو، اچھے طریقے سے تربیت ہو، اس کا خیال رکھنے والا کوئی ہو، اس کو محبت سے خود نہ کھائے اور اس کو کھلائے۔ ماں باپ کو اللہ کریم نے کیسا پیدا فرمایا ہے کہ خود نہیں کھاتے، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں اور اپنے بچوں کو پلاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کی ظاہری طور پر تربیت کا انتظام فرمایا، اور جو باطنی طور پر اندر ایک خون کا نظام ہے، جو اندر اس کے ہزاروں قسم کا سیٹ اپ ہے۔ ابھی سائنس والوں نے کوئی انسولین نکالا ہے، کوئی ایسے ہی بہت ساری چیزیں سائنس والوں نے، وائٹ سیل اور ریڈ سیل اور ہزاروں قسم کی تحقیق کے اندر وہ گئے ہیں۔ تو جب اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو پھر پتہ لگے گا
کہ اللہ کریم کی ذات کیسی خالق اور مالک اور کیسی رب ہے کہ جس نے اندر کیسی تربیت کا انسان کا انتظام فرمایا کہ خوراک انسان کھاتا ہے تو اس سے اس کا کیا کچھ اس کی زندگی کے لیے سامان بن رہا ہے۔ تیسرا حصہ ہے سورہ قاف سے لے کر سورہ احزاب تک، تو اس کے اندر مرکزی مضمون ہے کہ خالق بھی اللہ ہے، رب بھی اللہ ہے، تو مالک بھی وہی ہے، متصرف و فی الامور بھی وہی ہے، مختار بھی وہی ہے، اور کارساز بھی وہی ہے، اور برکتوں کی ذات اور برکتوں کا نام بھی اسی کا ہے۔ تو اس حصے کے اندر یہ مضمون بیان ہوگا۔ اس کے بعد چوتھا حصہ ہے سورہ سبا سے سورہ ناس تک۔ اس کا مرکزی مضمون ہے کہ قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے، کہ قیامت کے دن بھی سارا اسی کا اختیار ہے، اور اس کے سامنے زبردستی اس کے فیصلے کو بدلنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ جیسے آیت الکرسی کے اندر بھی یہ آتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، یہ دیکھیں پہلے جملے میں دیکھیں من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کر سکے، الا باذنہ، ہاں آگے گنہگاروں کے لیے، ہمارے جیسے سیاکاروں کے لیے اللہ کریم کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، جو شفاعت باذن اللہ ہوگی، اور ان کے اہل بیت اور ان کے محبت کرنے والے لوگ، اور حتیٰ کہ ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے اہل بیت کی اور ان کے محبوب لوگوں کی شفاعت اور ان کی محبت ہمیں نصیب فرمائے اللہ کریم کی ذات۔ تو یہ چار مضمون جو ہیں حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کے اندر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور 4 حصوں میں یہ 4 مضمون آتے ہیں۔ اب ان کا انطباق کرتے ہیں سورہ فاتحہ پر، تو کہتے ہیں مضمون اول خالقیت باری تعالیٰ، تو وہ ذکر ہے الحمدللہ کے اندر، اور الحمدللہ کے اندر لفظ اللہ کو ذکر کر کے مشہور صفت مراد ہے کہ مشہور صفت اللہ کی کیا ہے، خالق، جیسے قرآن مقدس میں 2 مقام پر آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھو نا کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ ضرور بضرور ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ باقیوں کو شریک بناتے تھے، لیکن وہ خالقیت کے اندر اللہ کا کسی کو شریک نہیں بناتے تھے، کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، اور اس انسانوں کو پیدا کرنے والی کی ذات بھی کیا ہے، اللہ کی ہے۔ تو یہاں پر للہ سے مراد لفظ اللہ بول کر اللہ کی مشہور صفت خالقیت مراد ہے۔ دوسرا مضمون ہے کہ رب اللہ کی ذات ہے، وہ رب العالمین کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرا مضمون ہے مالک و مختار بھی وہی ہے، حکومت بھی اسی کی، حکومت پر بھی وہی متمکن ہے، وہ کیا ہے، الرحمن الرحیم کے اندر ہے، کیونکہ انتہائی رحمت اور غایت شفقت والی ذات وہی شہنشاہ اعظم ہے، اور وہی ان صفات کی کیا ہے، مالک ہے، کیونکہ اس کی رحمت اور اس کے کرم سے ہی جہان باقی ہے۔ چوتھا مضمون کہ قیامت کے دن بھی سارا اختیار اسی کا ہی ہے، تو وہ مالک یوم الدین کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے۔ یہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر ہے جس کے اندر انہوں نے قرآن مقدس کا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کی جو صفت خلق، اللہ کریم کی صفت خلق سے تمام عالم تدریجاً وجود میں آیا ہے۔ دوسری صفت ہے ربوبیت، کہ پیدا کرنے کے بعد اشیاء کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تیسری صفت ہے تصرف فی المخلوق، کہ اس سارے عالم میں مختلف عمومی اور خصوصی تصرفات ہوتے ہیں جن کا تعلق اشجار و احجار سے لے کر حیوانات تک، بلکہ اس کے علاوہ ارض و سما تک وسیع ہے۔ اقوام عالم کا عروج و زوال بھی اسی کے ماتحت ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ذات نہایت مہربان ہو، رحمت اسی کی ذاتی صفت ہو، اس کے تصرفات رحمت سے عالم قائم رہ سکتا ہے۔ جیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان کی وہ ذات ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سبقت رحمتی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب کے اوپر کیا ہے، وہ سبقت لے گئی۔ دوسرے مقام پر قرآن مقدس میں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو ہے میرے نبی بتا دو کہ انی انا الغفور الرحیم، میں تو بہت زیادہ مہربان ہوں، بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔
اب اس سے مراد کیا ہے کہ سارے عالم کی بادشاہی اللہ کریم نے اپنے پاس رکھی ہے اور عالم میں تصرف بھی اسی کا چلتا ہے۔ اس کے بعد انجام عالم قیامت جزا و سزا کے لیے صفت جزا و سزا کے دن کی مالکیت ہے، اور مالکیت بھی ایسی ہو کہ جس کے ابدی جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو، اس کو کوئی طاقت پھر چھڑا نہ سکے اور نہ اس کے حق میں زوردار کوئی سفارش کر سکے، کیونکہ مشرکین کا یہی خیال ہوتا ہے کہ اگر قیامت ہو بھی گئی تو ہمارے معبود ہمیں عذاب الہی سے بچا لیں گے، اور ان کی اللہ کے دربار میں چلتی ہے۔ تو اس حصہ میں نفی شفاعت غالبہ کو علی الوجہ الاتم بیان کیا گیا ہے کہ آخری جو حصہ ہے اس میں یہی بیان کیا جائے گا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا لیے تھے، الہ بنا لیے تھے کہ وہ ان کی مدد کرے، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ وہ مدد کیے جائے۔ لا يستطيعون نصرهم، کتنی واضح آیت ہے کہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، لا يستطيعون نصرهم، وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، وہ تو خود ایک لشکر ہے جو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مقدس کے جو عقائد ہیں، جو نور ہے، اس سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہماری بخشش کا اس کو ذریعہ فرمائے۔ اللہم آنس وخشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ جن لوگوں کے اقوال ہم بزرگان دین کے جو کتابوں سے اخذ کر کے آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، ان کو درجات کی بلندی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ کریم دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔